اکرام، شاید کہ آپ کو یہ بات تعجب میں ڈال دے کہ آج چندریان 3 نے سکسیس حاصل کی، اور آج سے تقریباً 1450 سال پہلے قرآن نے ہمیں بشارت دے دی تھی کہ اگر تم چاہو تو وہاں کے علم حاصل کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو وہاں اپنا جھنڈا گاڑ سکتے ہو، لیکن شرط ایک ہے، وہ شرط ہے یہ ہے کہ تم سلطان اکٹھا کر لو، تم برہان اکٹھا کر لو۔ اگر جس دن تم برہان اکٹھا کر لیے، جس دن تم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیے، جس دن تم اپنے اندر وہ قوت پیدا کر لیے، جس دن تم اپنے میٹیریل کو اکٹھا کر لیے، اس دن تم وہاں کی خبروں کو حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر تم چاہو کہ وہاں کی خبروں کو ہم حاصل کریں، نہیں کر سکتے۔ آج چندریان 3 آج چاند پہ گئی ہیں، اور آج سے کچھ دن بعد لوگوں کا چرچا، اسرو کا چرچا چل رہا ہے کہ چاند کے بعد اب جو ہے سورج میں بھی جائیں گے۔ تو یہ جو صلاحیت آئی کہاں سے آئی؟ یہ جو ان کو قوت مل رہی ہے کہاں سے مل رہی ہے؟ کس نے دیا؟ کون ہے؟ یہ سارے پیچھے ان سارے سوالوں کا جواب کہاں ملے گا میرے بھائی اور دوستوں؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے رب ذوالجلال نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں خبر دی تھی کہ اگر تم چاہو کہ تم ان تمام چیزوں کی تحقیق کرو، وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسان کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کے اطراف کو پھیلانا چاہو، اگر تم زمین سے نکل کر دوسری جگہوں سے اگر خبریں حاصل کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے، مگر الا بسلطان، تم سلطان کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو، سلطان کے ذریعے سے تم پہنچ سکتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین اکرام نے بہت ساری توضیحات کی ہیں، بہت ساری تفسیریں کی ہیں۔ کسی نے موت سے تشبیہ دی ہے کہ موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اگر بھاگ سکے تو بھاگنا، تو میں موت سے بچا نہیں سکتا۔ بہت قسم کی اس میں تشریح کی گئی ہے، لیکن ایک تفسیر قرطبی وغیرہ میں ایک تشریح یہ بھی موجود ہے کہ اگر تم لوگ زمین سے نکل کر ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یعنی تم اگر زمین و آسمان سے نکل کر اگر باہر کی اگر خبریں حاصل کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے مگر سلطان کے ذریعے سے۔ یہ سلطان کیا ہے میرے بھائی اور دوستوں؟ آپ غور کریں، آج جو یہ چاند چندریان 3 جو چاند پر پہنچی ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں یہ سائنسی ایجادات ہے، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کا کارنامہ ہے، سائنسداں کا کارنامہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیت کے بنا پر آج لوگ وہاں تک پہنچے۔ ان کے دماغ کہاں سے گیا کہ وہ بنا سکتے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن میں واضح طور پر موجود ہیں کہ نہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن سلطان کے ساتھ، تو انہوں نے سلطان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے دلائل اکٹھا کرنے شروع کر دیے، اور ایک ایک پرچے کو جوڑ کر جوائن کر کے آج میسائل بنائیں، آج راکٹس بنائیں، اور سیٹلائٹ وغیرہ بنائیں، چندریان 3 بنائیں، اور بنانے کے بعد اس راکٹ کے ذریعے چندریان 3 کو مون پر بھیجا، چاند پر بھیجا، اور وہاں کی خبروں کو حاصل کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ سب کس کی دولت ہوئی؟ کس کے بدولت ہوئی؟ کہ وہی اللہ رب العالمین کی بدولت ہوئی، کہ جس نے اپنے کلام مجید میں فرما دیا تھا کہ تم نہیں پہنچ سکتے مگر دلائل کے بنا پر۔ میرے بھائیوں، یہی راکٹس ہمارے دلائل ہیں، یہی سیٹلائٹ ہمارے جو ہیں دلائل ہیں، ہمارے سلطان ہیں، کہ ان ساری چیزوں کو جب جمع کر لیں گے تبھی ہم زمین سے باہر نکل سکتے ہیں، اور جا کے دوسری جگہ سے پھر ہم خبروں کو اکٹھا کر کے لا سکتے ہیں، اور وہاں کی خبروں کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ قرآن میں بھی یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ اگر کوئی کہیں جانا چاہے، چاہے چاند پر جانا چاہے، چاہے اور کہیں جانا چاہے، جا سکتا ہے، زمین کو چھوڑ کر اس کے اطراف میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن سلطان کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور وہی یہ سلطان ہے جو آج کے سائنسدانوں نے اکٹھا کیا، آج وہی راکٹس کے نام پر اور چندریان 3 کے نام پر انہوں نے ایجاد کیا، اور آج وہاں پہ جا کے اپنا ہمارے ہندوستان کے جھنڈے کو بلند کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس جگہ پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جتنے بھی سائنسداں ہیں، جتنے بھی انجینئرز ہیں، جو بھی اسرو میں کام کرنے والے ہیں،
انجینئرس ہیں، سائنسداں ہیں اور اس کے دوسرے طریقے سے مدد کرنے والے ہیں، ان سارے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے مشن میں اگر ہم کامیاب ہوئے تو اس کے پیچھے کس کے راز ہے، کس کا راز ہے، کس کی بنا پر ہم یہاں تک پہنچ سکے، آخر کون ہے، اگر کون ہے کہ جس کی بدولت ہم وہاں پہنچ سکے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق آج سوال کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور سوچ کر اللہ کو پہچان کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ بڑی نعمت دی، اس لیے کہ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اس سے بھی بڑی بڑی ترقیاں دے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ آج صرف چاند پر پہنچے، وہاں کی معلومات بھی صحیح سے حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن مکمل طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، صحیح سے معلومات بھی حاصل کر پائیں گے، پھر دوسری جگہوں میں بھی جا کر وہاں بھی ہمارے ہندوستان کا جھنڈا روشن کر سکتے ہیں اور اسرو کا نام بلند کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں۔ ارے میرے بھائیو، ذرا غور کریں کہ اس چندریان 3 کو جب وہاں بھیجنے کا ایک مقصد تھا، وہاں کی خبریں حاصل کرنا، وہاں پانی تلاش کرنا، وہاں دیگر چیزوں کو تلاش کرنا، جب اس کو بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہے تو ہم انسان ہیں، ہم کو بھی تو کوئی بنانے والا ہے، جس طرح ہم اس کو بنائے ہیں تو اسی طرح ہم کو بھی تو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہیں۔ اس رب ذوالجلال کو پہچانیے، اور اس کو پہچاننے کے بعد یہ سوچے کہ ہم کو جو بھیجا ہے، تو ہم جس طرح اس چندریان کو بھیجے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اسی طریقے سے ہم کو جو جس نے بھیجا ہے تو ہم کو بھی بھیجنے کے پیچھے کچھ مقصد ہیں، اس مقصد کے تحت کام کریں۔ تو اللہ نے تحقیقات کرنے سے نہیں منع کیا، اللہ نے غور و خوض کرنے سے نہیں منع کیا، بلکہ کہا کہ زمین میں چلو پھرو اور اللہ کی جو نعمتوں پر غور کرو، ان سے جو ہے تم اللہ کی زمین پر چلو اور اس سے رزق حاصل کرو، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین تو خود کہہ رہا ہے کہ تم کو تحقیق کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، تحقیق کرو، لیکن اس کے اپنی تخلیق اور اپنے پیدائش کے مقصد کو یاد رکھو کہ کیا مقصد ہے، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا۔ ہم جب ایک چندریان 3 کو پیدا کیے، بنائے، اس کو بنا کر ہم وہاں بھیجے، اس کے پیچھے مقصد تھا، تو آج جو ہم کو بھیجے اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے میرے بھائی اور دوستوں، اور ضرور ہے۔ اس چیز کو پہچان کر سارے لوگوں کو رب ذوالجلال کے یہاں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آج ہم چاند تک پہنچے ہیں، چاند میں ہم اپنے ہندوستان کے جھنڈے کو بلند کر سکے ہیں، انشاءاللہ کل اور بھی دوسروں جگہوں میں جا کر ہمارے ہندوستان کے جھنڈے کو بلند کریں گے، اور کریں گے ہمارے سائنٹسٹ، کریں گے اسرو، آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ کا شکر گزار ہونا ہوگا، اللہ کی پیروی کرنی ہوگی، اور اپنے تخلیق کے کیا مقصد ہے اس پر غور کرنا ہوگا میرے بھائی اور دوستوں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ نہیں، تم پہنچ سکتے ہو، تم سکسیس ہو سکتے ہو، لیکن سلطان اکٹھا کر لو، راکٹ بنا لو، تم سیٹلائٹس بنا لو، اور اسی طریقے سے چندریان 3 بنا لو۔ جب ان چیزوں کو جب تم بنا لو گے تو وہاں پہنچ سکتے ہو، وہاں کی خبروں کو تم حاصل کر سکتے ہو۔ یہی نہیں، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، نبی اکرم آج ہم سیٹلائٹ استعمال کرتے ہیں، اسکرین استعمال کرتے ہیں، یہ بنایا، سیٹلائٹس بنایا، اسکرینز بنائے، ان کے بنانے والوں نے کہاں سے ان کے پاس نالج آیا؟ کس نے دیا نالج؟ سب اللہ نے دیا۔ نالج کہاں سے آیا؟ حدیث مبارکہ کھولیے، حدیث مبارک میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے اسکرین دکھایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ چڑھنے کے بعد ہاتھوں سے اشارہ کر کے قبلہ کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ آج اس دیوار میں مجھے جنت و جہنم کو دکھایا گیا، میں نے اس سے بہترین، جنت سے بہترین کوئی نعمت نہیں دیکھی، اس سے اچھی چیز کوئی چیز نہیں دیکھی، اور جہنم سے ڈراؤنا چیز کوئی نہیں دیکھا، یعنی اس دن کی بھلائی اور اچھائی کی جیسے کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ غور کریں، کیا کہا کہ دیوار پر اسکرین کی طرح، اس طرح آج اسکرین میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس اسکرین میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت نبی کے دور میں دیوار میں دکھا دیا گیا تھا جنت و جہنم کو۔ جب یہ بات ان کو پتا چلی کہ جب دیوار میں دکھایا جا سکتا، دکھایا، تو اسی سے اس کے دماغ میں نالج گھس گیا، اس کے دماغ میں یہ آئیڈیاز آ گئے کہ نہیں بن سکتا ہے، چلو تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کیے، اور کرنے کے بعد الحمدللہ اسکرین بھی تیار ہو گئے، الحمدللہ سیٹلائٹ بھی تیار ہو گئے، اور ان سموں کی مدد سے آج ہم لوگ مختلف قسم کی خبروں کو شائع بھی کر رہے ہیں، مختلف قسم کی خبروں کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم جو ہے دنیا پوری جو ہے پورے دنیا میں جہاں
लगा हुआ है उस एरिया के एतबार से हम जो है कवर भी कर रहे हैं, उसकी खबरों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, अहाता कर रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ी तरक्की किए हैं, आज हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बहुत ही अनोखा खेज चीजों को सर अंजाम दिया है और बहुत ही बड़ी तरक्की हासिल की है, वो है चंद्रयान 3 का चांद पर पहुंचना, मून पर पहुंचना। ये भी अगर आया है आइडियाज पे तो कुरान से आया है। कुरान ने कह दिया था, जब कह दिया कि तुम पहुंच सकती हो सुल्तान के जरिए से, इनको यकीन हो गया, इन्होंने दिल में बैठा लिया, नहीं हम पहुंच सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, चंद्रयान 1 फेल हो गया तो क्या हो गया, हम 2 को भेजेंगे, 3 को भेजेंगे, लेकिन हम सक्सेस हासिल करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें जरूरत इस बात की है कि अल्लाह की नेमतों को पहचाने और अल्लाह की नेमतों को झुटलाने से बाज आ जाए। अल्लाह ने कहा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लोगों तुम अल्लाह के किस किस नेमतों को झुटलाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतों को ना झुटलाकर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम इस तरीके से शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमें मजीद देगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जो है उनकी नेमतों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा।